الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ تراویح کی نماز ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے اور خود اس پہ عمل بھی کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری اور مسلم، کہ جس نے رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تراویح کی نماز ادا کرنا بہت عظیم عمل ہے اور یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن بہت سے احباب یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ نماز تراویح نفل نماز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک رمضان میں یہ نماز 3 رات پڑھائی، اور چوتھی رات جب صحابہ کرام جمع ہوئے تو آپ نماز کے لیے گھر سے باہر نہیں آئے، اور صبح آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، لیکن میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ نماز فرض نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے تراویح کی نماز نہ پڑھی اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی غلط ہے۔ تراویح کی نماز اپنی جگہ پہ عبادت ہے اور روزے رکھنا اپنی جگہ پہ عبادت ہیں۔ ایک آدمی تراویح کی نماز نہیں پڑھ پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض روزہ نہ رکھے، بلکہ روزہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور دوسرا آدمی اگر کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہا، مریض ہے یا مسافر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن تراویح کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو اسے اس عمل میں حصہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو تراویح کی نماز کے ثواب سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح کی نماز اپنی جگہ پہ عبادت ہے اور روزے رکھنا اپنی جگہ پہ عبادت ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ادا نہ کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا عمل بھی نہ کیا جائے۔ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اس لحاظ سے بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص امام کے ساتھ رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز ادا کرتا ہے، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ تراویح کی نماز کتنی رکعتوں پہ مشتمل ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ بخاری شریف میں وہ حدیث موجود ہے جس میں آتا ہے کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز کیسے ادا کرتے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں 11 رکعتوں سے زائد ادا نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائیو، نماز تراویح اور تہجد ایک نماز کے 2 نام ہیں۔ تراویح کا نام نیا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تراویح کا نام یہ نہیں تھا، بلکہ اسے تہجد کی نماز کہتے تھے، رمضان کا قیام کہتے تھے، رات کے نوافل کہتے تھے، رات کا قیام کہتے تھے۔ تو اس نماز کا نام تراویح یہ نیا نام ہے، لیکن نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی ہے، اور آپ یہ پورا سال ادا کرتے تھے، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی۔ اسی لیے جناب عائشہ فرما رہی ہیں کہ آپ رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتوں سے زائد ادا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات یہ نماز صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ پڑھائی تو تب آپ نے 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھائے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان میں 8 رکعت قیام رمضان پڑھایا، پھر وطر پڑھائے۔ وطر کتنے پڑھائے اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ 3 رکعتیں افضل ہے، تو اس لیے امید ہے کہ آپ نے 11 رکعتیں پڑھائیں، اور اگر ایک وطر پڑھایا ہو تو پھر بھی 9 رکعتیں بنتی ہیں، 20 نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ نماز تراویح 11 رکعت ہوں، جیسا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا۔